یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ بیدار نہ ہوئے تو نوجوانوں کو پاؤں دھرنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی، محبوبہ مفتی کا بیان۔ معروف ہیئر اسٹائلسٹ جاوید حبیب کے خلاف FIR، خاتون کے سر پر تھوکنے کا الزام۔ وزیر اعظم کی حفاظت میں کوتاہی، مودی کے دورے پنجاب میں متعلق تمام ریکارڈ محفوظ رکھنے کی سپریم کورٹ کی ہدایت۔ بہار میں بھی کھیلا ہو بے، RJD اور جنتا دل یو میں نزدیکیاں بڑھنے سے ہلچل مچی۔ PTM ندی فون ٹیپ کر کے پیمنٹ کرنے کی سہولت، کارڈ اور انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ ممبئی کے CST کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی، محکمہ پولیس متحرک۔ BJP رکن پارلیمنٹ کے ذریعے ایئر انڈیا کی سرمایہ کشی کے خلاف دائر عرض خارج۔ UP میں مسلمانوں کی حالت قابل رحم، اویسی کے بولتے ہی ٹوٹ پڑے مخالفین، جم کر تو میں۔ سپریم کورٹ نے EWS OBC ریزرویشن کی بنیاد پر نیٹ PG کاؤنسلنگ کی دی اجازت۔ MP عتیق احمد کی بیگم نے CM یوگی کو خط لکھ کر کی اپیل۔ دبئی کی کمپنی دنیا کا سب سے بڑا نیلم خریدنے کی خواہاں، نام ہے ایشیا کی رانی۔ دنیا میں کورونا کے معاملے 71% بڑھے، لیکن اموات میں 10% گراوٹ درج۔ جدید ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر تربیت یافتہ اور جنگ جیتنے کے اہل منتخب فوج تخلیق کی جائے، صدر شی کا بیان۔ ہم ثقافتی اقدار کی پاسداری کے لیے جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، اردوغان کا بیان۔ صومالیہ فوجی کانوائے پر حملہ، 2 فوجی ہلاک، 9 زخمی۔ ملک میں آئینی نظام کافی حد تک بحال ہو گیا ہے، صدر قزاقستان کا بیان۔ ایران ہم سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات کے لیے تیار ہے۔ چین میں سرکاری دفتر میں زوردار دھماکہ، متعدد افراد ملبے تلے آ گئے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پہلے خبر کی۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا ماننا ہے کہ اگر جموں کشمیر کے لوگ ابھی بھی نہیں جاگے تو ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ یہاں کے نوجوانوں کو پاؤں دھرنے کے لیے بھی زمین نہیں بچے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرکار نے ان کی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جب وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز اٹھاتی ہیں تو مرکز ان سے ڈرتا ہے۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کے روز PDP کے بانی اور ان کے والد مرحوم مفتی محمد سعید کی 6 برسی کے موقع پر جنوبی کشمیر کے قصبے بجھاڑا میں واقع ان کے مزار دار شکوہ پارک پادشاہی باغ پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ اس موقع پر بھاری تعداد میں پارٹی لیڈران و کارکنان بھی موجود تھے، اور مرحوم مفتی محمد سعید صاحب امر رہے کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا اگر جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں وہ جموں کے ڈوگرا ہوں، گجر ہوں یا کشمیری ہوں، آج بھی نہیں جاگے تو ایک وقت آئے گا جب ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ یہاں کے لوگوں خاص کر نوجوانوں کو پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہیں بچے گی۔ ان کا ماننا تھا کہ میری پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جب میں جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز اٹھاتی ہوں تو وہ ہم سے ڈرتے ہیں، میرے پارٹی سے ڈرتے ہیں، جو ہم دفعہ 370 کی بات کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین، مشہور ہیئر اسٹائلسٹ جاوید حبیب خاتون کے بال کاٹنے کے بعد تنازع میں پھنس گئے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پوجا گپتا نامی خاتون کے بال کاٹنے کے دوران ان کے سر پر تھوک دیا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مظفر نگر کے منصور پور تھانہ میں جاوید حبیب کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ اس واقعے پر پوجا نے بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی محلے کے نائے سے بال کٹا لیں گے، لیکن اب کبھی جاوید حبیب سے بال نہیں کٹائیں گے۔ وہیں جاوید حبیب نے بھی ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے معافی مانگی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے جمعہ کو پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دورے پنجاب سے متعلق تمام ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس NV رمنا اور جسٹس سوریہ کانت اور ہیما کوہلی کی بینچ نے ریکارڈ محفوظ رکھنے کی ہدایت کے ساتھ مسٹر مودی کی گزشتہ دنوں دورے کے دوران سیکورٹی میں مبینہ کوتاہی کے سلسلے میں مرکز اور پنجاب کی طرف سے تشکیل دی گئی 2 الگ الگ کمیٹیوں کو عرضی کی اگلی سماعت پیر تک کے لیے جانچ نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔
नाज़रीन गिरामी 6 जनवरी 2022 को जुमेरात की शब में गुलशन ज़ुबैदा में डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब की 99वीं किताब यानी 99 हमारे सिपह सालार की पुरवकार इजराई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें बैनुल-अक़वामी शख्सियत के मालिक हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी साहब बनफ़्स नफ़ीस शिरकत की और डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब की किताब हमारे सिपह सालार का इजरा किया। इस इजराई तकरीब में जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल के मुहतमिम हज़रत मौलाना मकबूल अहमद साहब नदवी और हज़रत मौलाना उसामा सिद्दीकी साहब नदवी, मौलाना बशीर अहमद साहब नदवी, मौलाना अबरार अहमद साहब नदवी और सीए जनाब अब्दुल शुक्र साहब के अलावा भी बहुत सारे उलमा और शुरा व अदबा मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नदवी ने अपनी इजराई तकरीर में कहा कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को अदब अतफ़ाल के लिए जो कौमी अवार्ड दिया या मिला है, मैं सबसे पहले उसकी मुबारकबादी पेश करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा यह अवार्ड सिर्फ डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को नहीं मिला बल्कि पूरे उलमा बरादरी को मिला है। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नदवी ने कहा कि हाफिज़ कर्नाटकी को मिलने वाला अवार्ड एक पैगाम है कि हम चाहें तो अपना तशख़्ख़ुस कायम रखते हुए भी अपने सलाहियतों से लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं और अपनी लियाकत और काबिलियत से कौमी अवार्ड हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को मैं बरसों से जानता हूं। जब मैंने इस्लामियात को असरी स्कूल में शामिल करने का इरादा किया और इस हवाले से इदारा चलाने वालों के ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो लोग सोचते रह गए और हाफिज़ कर्नाटकी ने सबसे पहले मेरे ख्याल की तायीद की। इस मौके से अपने तासुरात पेश करते हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद मकबूल साहब नदवी मुहतमिम जामिया इस्लामिया भटकल ने कहा कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को जब कौमी अदब अतफ़ाल अवार्ड मिला तो हमने उन्हें बार बार भटकल बुलाया ताकि हम उनका एजाज़ करके उलमा बरादरी के एजाज़ की तौक़ीर का सामान मुहैया करें, मगर उनकी फ़रोतीनी देखी कि वो एजाज़ से गुरेज़ा रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप हाफिज़ कुरान हैं, आपके सीने से जो कुछ भी निकलेगा इसमें कुरान की तर्जुमानी की खुशबू ज़रूर होगी। इसके अलावा मौलाना उसामा सिद्दीकी नदवी साहब जो उस्ताद जामिया इस्लामिया भटकल हैं, मौलाना बशीर अहमद नदवी साहब, मौलाना अबरार अहमद नदवी उस्ताद जामिया इस्लामिया भटकल और सीए जनाब अब्दुल शुक्र साहब ने भी डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब को मुबारकबादियाँ दी, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। आफाक आलम सिद्दीकी ने इस इजराई तकरीब के अगराज़ व मकासिद की वजाहत और इस्तक़बालिया की ज़िम्मेदारी अदा करते हुए कहा कि इल्म का अदब से और अदब का इल्म से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। मुअल्लिम अखलाक, और आप जान लीजिए कि अदब की बुनियाद का पहला पत्थर ही अखलाक होता है। मौलाना मोहम्मद असरुद्दीन असर नदवी ने इस मौके से कहा कि इतनी अहम बुजुर्ग और मोतबर शख्सियतों के दरमियान बैठना भी सआदत की बात है। इसके बाद उन्होंने इख्तिसार से डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब की किताब हमारे सिपह सालार का जायज़ा लिया और कहा कि बड़ी बात है कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी मिल्लत के नौनिहालों को इस्लाम की इन सिपह सालारों से अपनी किताब में मुतारिफ़ करवाया है। नाज़रीन गिरामी, ये पुरवकार महफिल हज़रत मौलाना उसामा सिद्दीकी साहब की दुआ पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मजलिस के इनेकाद में जनाब अनीसुर रहमान सेक्रेटरी HK फाउंडेशन, इंजीनियर मोहम्मद शुएब और दूसरे बहुत सारे लोगों ने अपना ताउन पेश किया। नाज़रीन, बिहार में अहम अपोजिशन पार्टी ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के ज़रिए बरसर इक़्तिदार जनता दल यूनाइटेड से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिशें करती नजर आई है। RJD की रियासती सदर जगदानंद सिंह ने जनता दल यू को इस मामले में साथ देने का वादा कर साथ आने का खुला ऑफर दे दिया है। RJD तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी भी दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में खेला होना तय है। ऐसे में अब सबकी नज़र बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर मरकूज़ है। RJD की कौमी नायब सदर और सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने जुमा को IANS से कहा है कि निजी तौर पर उन्हें खुशी होगी कि नीतीश BJP का साथ छोड़कर चले आए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें ऐवान के बाहर और ऐवान के अंदर साथ देने की गारंटी दी है। नाज़रीन, डिजिटल पेमेंट की सहूलियात फराहम करने वाली कंपनियां लेन देन के तरीक़ों में लगातार तब्दीलियाँ ला रही हैं। इसी ज़िम्ने में पेटीएम ने एक नई सर्विस टैप टू पे की शुरुआत की है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सहूलियत के ज़रिए मशीन पर फ़ोन टैप कर पेमेंट करना मुमकिन होगा। उसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन, आज जनूबी मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST रेलवे स्टेशन और शहर के मुज़ाफ़ाती कुर्ला रेलवे स्टेशन को जुम्मा को धमाके से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद महकमे पुलिस में अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद दोनों स्टेशन पर 5 घंटे से ज़्यादा तलाशी ली गई, ताहम कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई। पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल होने पर रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत पुलिस एहलकारों ने रेलवे स्टेशन पर 5 घंटे से ज़्यादा तक सर्च ऑपरेशन चलाया था। नाज़रीन, दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर इंडिया सरमायाकशी के मुतालबे से मुतालिक भारतीय जनता पार्टी
رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی کی عرضی جمعرات کو خارج کر دی۔ چیف جسٹس DN پٹیل اور جسٹس جیوتی سنگھ نے عرضی خارج کی ہے۔ سبرامنیم سوامی نے گزشتہ سال اکتوبر میں اپنی درخواست میں مرکزی حکومت اور ٹاٹا سنس کے ساتھ 18,000 کروڑ روپے کے سودے میں منمانی اور بدعنوانی کا الزام لگایا تھا۔ کہا تھا کہ یہ سودا مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ سودا ٹاٹا سنس کو ناجائز فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے پہلے MIM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کی حالت قابل رحم ہے اور اس کے لیے سبھی سیاسی پارٹیاں ذمہ دار ہیں۔ اویسی نے لکھنؤ میں پریس کانفرنس کر کے سبھی پارٹیوں پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کی قابل رحم حالت کے لیے سبھی سیاسی پارٹیاں ذمہ دار۔ اویسی کے اس بیان کے بعد سیاست تیز ہو گئی ہے۔ سبھی پارٹیوں کے لیڈروں نے اویسی پر پلٹوار کرتے ہوئے اویسی کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اسدالدین اویسی نے ایک اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلم OBC سماج کا جو ڈیٹا سرکاری اعداد و شمار میں ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے۔ ریاستی یونیورسٹیوں میں جو کام کرنے والے ٹیچرز ہیں اس میں صرف 3% کے قریب مسلمان ہیں۔ یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ UP کے مسلمانوں سے اپیسمنٹ نہیں ہوا ہے بلکہ ان کا استحصال ہوا ہے اور اس کے لیے ذمہ دار سبھی پارٹیاں ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے موجودہ EWS OBC ریزرویشن کی بنیاد پر سال 2021-22 کے لیے نیٹ PG کاؤنسلنگ کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک عبوری حکم میں OBC EWS کو کوٹا کی درستگی کو برقرار رکھتے ہوئے سال 2021-22 کے مطلع شدہ اصولوں کے مطابق نیٹ PG کاؤنسلنگ شروع کرنے کی اجازت دی۔ سپریم کورٹ نے اس سال دیگر پسماندہ طبقات OBC کے لیے 27% اور اقتصادی طور پر کمزور طبقے زمرے کے لیے 10% ریزرویشن کی اجازت دی، کیونکہ آل انڈیا کو کوٹا AIQ کے لیے تمام میڈیکل سیٹوں کے لیے نیٹ داخلے کے لیے موجودہ اصول دیے گئے ہیں۔ ناظرین، جب سے یوگی حکومت آئی ریاست میں کئی طرح کی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ مجرموں کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یوگی حکومت میں بڑے بڑے مافیا اور مجرموں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جیسے دعویٰ ہے یہاں کی حکومت کا۔ مافیا قرار دیے گئے UP کے طاقتور لیڈر سابق MP عتیق احمد ان دنوں گجرات کے احمد آباد کے سابرمتی جیل میں بند ہیں۔ 31 دسمبر کو عتیق احمد، ان کے چھوٹے بیٹے علی عتیق اور 15 دیگر کے خلاف کریلی تھانے میں کیس درج ہوا۔ اس کے بعد عتیق احمد کا خاندان CM یوگی سے انصاف کی اپیل کر رہا ہے۔ عتیق احمد کی بیوی شائستہ پروین نے CM یوگی کو خط لکھ کر کہا، اس خط میں انہوں نے اپنے شوہر عتیق احمد اور بیٹے علی عتیق کے خلاف کیس درج میں غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، نئے کورونا معاملوں کے عالمی تعداد میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 71% کا اضافہ درج کیا گیا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نئی اموات کی تعداد میں 10% کی کمی آئی ہے۔ یہ جانکاری عالمی ادارے صحت WHO نے دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی سنہوا کی رپورٹ کے مطابق WHO نے وبا کی حالت پر ایک ہفتہ واری ڈیٹا میں کہا کہ 27 دسمبر 2021 سے 2 جنوری 2022 تک تقریباً 95 لاکھ نئے معاملے سامنے آئے، جبکہ 41,000 سے زیادہ نئی اموات ہوئی ہیں۔ سبھی علاقوں نے ہفتہ واری معاملوں میں اضافہ درج کیا ہے، جن میں امریکہ نے سب سے زیادہ 100%، اس کے بعد جنوبی مشرق ایشیا 78% اور یورپ 65% نے رپورٹ کی ہے۔ WHO نے کہا کہ جہاں افریقہ میں ابھی نئی اموات کی تعداد میں ہفتہ واری اضافہ درج کیا گیا ہے، وہیں دنیا کے دیگر سبھی علاقوں میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے اموات میں کمی درج کی گئی ہے۔ سری لنکا حکومت نے اعلان کیا کہ وہ دبئی کی ایک کمپنی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑے قدرتی کورنڈم بلو نیلم کے لیے $100 ملین یعنی $10 کروڑ کی پیشکش کی ہے۔ اس نیلم کو ایشیا کی رانی کہا جاتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی سنہوا کی رپورٹ کے مطابق جواہرات اور زیورات سے متعلق صنعتی ریاستی وزیر لوہان رتواڑے نے مقامی ڈیلی مرر میں کہتے ہوئے ظاہر کیا کہ ایشیا کی رانی کو فروخت کرنے کی کمپنی کی پیشکش پر حکومت کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، لیکن کمپنی کے درمیان بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے۔ ناظرین، چین کے صدر شی جن پنگ نے جدید ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر تربیت یافتہ اور جنگ جیتنے کے اہل منتخب فوج تخلیق کرنے کی اپیل کی ہے۔ شینخوار خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر شی نے فوج کے لیے جاری کردہ نئے سال کے پہلے تحریر حکم میں قومی سلامتی اور جنگی شرائط کے تبدیل ہوتے منظرنامے کی مؤثر تفہیم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی فنی و ثقافتی اقدار کی حفاظت کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ صدر اردوغان نے استنبول سلیمانیہ دارالضیافہ میں منعقدہ دوسری یدی تیپے تقریب سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عام طور پر اپنی فنی و ثقافتی اقدار کی پاسداری کرنے، انہیں آئندہ نسلوں کو منتقل کرنے کی زیر مقصد کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اپنی فنی و ثقافتی میراث کو آئندہ نسل کے تمام افراد تک پہنچانے کے لیے ایسی تمام کوششوں کا دوام ضروری ہے۔ ہم اپنے تہذیبی، فنی اور ثقافتی میراث کی حفاظت کے لیے، انہیں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنے فرائض کو پورا کرتے رہیں گے۔
ناظرین، صومالیہ میں فوجی کانوائے پر بم حملے کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ ایک فوجی افسر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق صوبہ گالموڈک کے شہر گالگودود میں فوجی کانوائے گزرنے کے دوران سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ پھٹ گئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق داناب کمانڈوز کے کانوائے میں 2 فوجی ہلاک ہوئے اور 9 فوجیوں کو زخمی حالت میں دوسا معارف ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم الشباب نے قبول کر لی ہے۔ ناظرین، قزاقستان کے صدر مملکت قاسم جومیرت توقائف کا کہنا ہے کہ ملک میں آئینی نظام کافی حد تک بحال ہو گیا۔ رویٹرز کی خبر کے مطابق قزاقستان سرکاری ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ توقائف آج قوم سے خطاب کریں گے۔ دوسری جانب قزاق دفتر داخلہ نے اطلاع دی ہے کہ احتجاجی مظاہروں میں ہلاک شدگان سے اکٹھے اہلکاروں کی تعداد 18 ہو گئی۔ ملک میں LNG کے نرخوں میں اضافے اور سوشیو اکنامک صورتحال کے ابتر ہونے کے جواز میں 2 جنوری سے چھڑنے والے احتجاجی مظاہرے ملک کے سب سے بڑے شہر الماتی میں پرتشدد فسادات کی ماہیت اختیار کر گئے تھے۔ ناظرین، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات کے لیے تیار ہیں۔ سپٹنگ کی خبر کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے قطر ذرائع ابلاغ کے لیے انٹرویو میں سعودی عرب کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاض انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات مثبت شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات کے لیے تیار ہیں۔ زمانہ قریب میں ایران کی اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندے سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ جائیں گے۔ 2 طرفہ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے ایک اہم قدم ہے۔ ناظرین، چین کے جنوبی مغربی علاقے دولونگ میں ایک سرکاری دفتر میں رونما ہونے والے دھماکے میں 20 سے زائد افراد ملبے تلے آ گئے ہیں۔ شنہوا خبر ایجنسی کے مطابق چونگ چنگ شہر میں ایک سرکاری دفتر کے کیفٹیریا میں دوپہر کے وقت دھماکہ ہوا تھا۔ حکام کا ماننا ہے کہ گیس کے اخراج کا موجب بننے والے اس دھماکے کے باعث عمارت زمین بوس ہو گئی، جس سے کم از کم 20 افراد ملبے تلے آ گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت ملازمین دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ زخمیوں کو اسپتال میں زیر علاج لے لیا گیا ہے تو امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار